آداب عرض۔ آج 24 جولائی 2024 کی تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ گزشتہ روز یعنی 23 جولائی 2024 کو ایک معروف اینکر صحافی وجاہت سعید خان انہوں نے اپنے یوٹیوب پر ایک پروگرام کیا اور اپنے پروگرام میں کسی غیر معروف جس کو میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا پروگرام میں، عمیر شمس کے ساتھ انہوں نے اپنا محاذ کا پروگرام کیا۔ اس پروگرام میں مجھے وجاہت سعید ایک اس میں ان کے لہجے میں لیک آف کانفیڈنس نظر آیا، ایک فرسٹریشن نظر آئی ہے وجاہت سعید کے لب و لہجے میں۔ اور وجاہت سعید نے 22 جولائی 2024 کو ہونے والی DGISPR احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کو جواز بنا کر یہ اپنا پروگرام کیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں DGISPR نے جو باتیں کی ان کو موضوع بنا کر اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب دیکھیے، موضوع ہے DGISPR کی پریس کانفرنس، لیکن وجاہت کیا کرتا ہے؟ وجاہت نان ایشوز پر کودتا ہے جس کا کوئی سینس نہیں، کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ کہیں کی بات، یعنی 9 مئی کا واقعہ ہو رہا ہے، پریس کانفرنس میں وہ بات کر رہا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی، اور وجاہت سعید لے آتا ہے کراچی آپریشن کو۔ اچھا، یہی بات نہیں، کراچی آپریشن کے حوالے سے جھوٹ کی انتہائی حد کراس کرتا ہے وجاہت، اور جھوٹ کی انتہائی حد کراس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کراچی آپریشن پر MQM کو جو مسئلہ تھا وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے MQM کی بھتہ خوری، MQM کے سیکٹر، MQM کی بدماشی، ٹارچر سیل، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وجاہت، کچھ تو شرم کرو یار۔ فوج اور ISI کے گھسے پٹے الزامات کو دہراتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ گزشتہ 19 جون 1992 سے آج کے دن تک فوج کے فوجی جرنیل اور ISI کے افسران اور ان کے پیرول پر کام کرنے والے صحافی یہی گھسے پٹے الزامات 19 جون 1992 سے آج کے دن تک دہراتے رہے۔ تم تو شرم کرو یار۔ تمہارے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ تم کو نہیں پتا کہ کیا نہیں، اس موضوع کو بلا وجہ MQM کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا منفی انداز میں حقائق کے برخلاف، کیا یہ صحافتی دہشت گردی نہیں ہے؟ اور یہ صحافتی دہشت گردی کیسے ہے؟ تم جاننا چاہو گے؟ سنو گے؟ میں سناتا ہوں تمہیں۔ اب میری بات غور سے سننا، اور صحافت کے اصولوں پر کاربند ہو تو میرا یہ ویلاگ اپنے پروگرام میں شامل کرنا۔ اتنی ہمت رکھو سچ سننے کی۔ تم کو پتہ ہے 19 جون 1992 کو کیا ہوا تھا کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں؟ فوجی آپریشن کیا گیا، 72 بڑی مچھلیوں کا نام لے کر ان کی آڑ میں سندھ کے شہری علاقوں میں عوام کی منتخب نمائندہ جماعت MQM کو کچلنے کے لیے آپریشن کیا گیا، اور اس وقت MQM پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت تھی، اور اس وقت MQM مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں اور صوبے میں مخلوط حکومت کا حصہ تھی۔ MQM کے سینیٹرز موجود تھے، MQM کے ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی موجود تھے، MQM بلدیات MQM کے پاس تھی، MQM کے فیڈرل منسٹر تھے، MQM کے پروونشل منسٹر تھے، مشیر تھے MQM کے۔ اس کے باوجود MQM پر شبخون مارا گیا تھا۔ اور کیا تم کو نہیں پتا؟ الطاف بھائی سے
کئی انٹرویو کے اندر تم اس بات کو معلوم کر چکے ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے 19 جون 1992 کو جب فوج نے سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا تو حقیقی دہشت گردوں کو اپنے ٹرکوں پہ بٹھا کر لے کر آئی تھی۔ اس وقت تو الطاف بھائی نے تدبر کا مظاہرہ کیا، امن پسندی کا مظاہرہ کیا، اپنے سارے کارکنوں کو کہا کہ روپوش ہو جاؤ۔ الطاف بھائی نے اپنے کارکنوں کو مہادرائی کا لڑنے کا مشورہ نہیں دیا، لڑنے کا حکم نہیں دیا، روپوشی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو فوج نے پنجاب کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو یہ آپریشن کیا جا رہا ہے یہ درست اور جائز ہے، ایم کیو ایم پر جھوٹے بے بنیاد من گھڑت الزامات لگائے، اور یہ جو نام نہاد ٹارچر سیل ہیں یہ بھی انہی من گھڑت اور جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا ایک تسلسل تھا۔ یہ ٹارچر سیل ایم کیو ایم نے نہیں بنائے تھے۔ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے بعد جب ایم کیو ایم کے کارکنان روپوش ہو گئے تو فوج کے جرنیلوں نے، آئی ایس آئی کے افسران نے اور ان کے پیرول پر کام کرنے والے حقیقی دہشت گردوں نے یہ ٹارچر سیل سجا کر، رسیاں نئی نویلی لگا کر، پریس کو بلا کر ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی بھونڈی کوشش کی تھی، کیونکہ وہاں پر موجود صحافیوں نے سوال کر دیا تھا کہ اگر ایم کیو ایم نے یہ ٹارچر سیل استعمال کرتی تھی تو یہاں پر یہ رسیاں نئی نویلی رسیاں کیوں ہیں؟ اتنے دن ہو گئے ان رسیوں پر اب تک گرد کیوں نہیں آئی؟ اچھا، یہ ایک الگ بات، یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس 1,00,000 کلاشنکوفیں ہیں، جو آپریشن کی وجہ سے ایم کیو ایم والوں نے ان کلاشنکوفوں کو چھپا دیا ہے۔ اچھا صاحب، اگر اس بات کو بھی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تو آپ مجھے بتاؤ، وجاہت تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر ایم کیو ایم 1,00,000 کلاشنکوفیں چھپانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ٹارچر سیلوں میں، نام نہاد ٹارچر سیلوں میں یہ رسیاں لٹکا کے جائے گی؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ڈونٹ یو ہیو برین؟ آر یو میڈ وجاہت؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ؟ ان خود ساختہ ٹارچر سیلوں کی حقیقت فوج اور آئی ایس آئی کے ان الزامات سے مختلف نہیں ہے جو الزام انہوں نے ایم کیو ایم پر جینا پور بنانے کا لگایا تھا۔ اس کا پتہ ہے نا تم کو؟ یہ جینا پور کا الزام بھی فوج نے لگایا تھا ایم کیو ایم پر، اور یہ دعویٰ کیا تھا بریگیڈیئر ہارون نے پنجاب سے صحافیوں کو بلوایا، اور پنجاب سے صحافیوں کو بلانے کے بعد بریفنگ دی اور بتایا کہ ایم کیو ایم کے دفتر سے جینا پور کے نقشے برآمد ہوئے ہیں۔ یعنی اتنے اس بیہودہ الزامات کے بعد کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ فوج کے ترجمان نے، DISPR نے خود اس الزام کی تردید کی کہ ہمیں ایم کیو ایم کے دفتر سے کوئی جینا پور وینا پور کے نقشے نہیں ملے، اور یہ اس الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بعد میں بریگیڈیئر امتیاز احمد نے آ کے اس کی تردید کی، IB کے ڈپٹی ڈائریکٹر اقبال، مجھے نام پورا یاد نہیں آ رہا، انہوں نے آ کے اس کی تردید کی کہ ایم کیو ایم پر جینا پور کا الزام محض ڈرامہ تھا، ڈرامے کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ وجاہت تم کو نہیں پتا اس کا؟ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا، کل رات سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر وجاہت کو ایسی کیا مجبوری پیش آئی، اور بہت سوچ بچار کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہاں، وجاہت جو ہے فوج اور ISI سے اپنے معاملات درست کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، کہ تاکہ اس کی فوج اور ISI سے پہلے جیسی سیٹنگ ہو جائے، تو وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین بھائی پر وہی الزامات دہرا رہا ہے جو فوج اور ISI گزشتہ 30 برسوں سے دہراتی چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے وجاہت تم نے الطاف بھائی کا نام استعمال کیا تاکہ جو تمہارے فوج اور ISI سے جو تعلقات کشیدہ ہیں، تمہیں خوف ہے فوج اور ISI سے، تو اپنی فوج اور ISI سے سیٹنگ کے لیے تم ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کے اوپر
बेहुदा इल्ज़ामात लगाने के, वही इल्ज़ामात दोहरा रहे हो। और हमारे पास एक बैरोमीटर है कि अल्ताफ़ भाई पर जो फ़ौज और आईएसआई के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात दोहराएगा, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी से भी हो, सहाफ़त से हो या सियासत से हो, वो फ़ौज और आईएसआई का पक्का एजेंट है, पक्का। इसलिए कि अल्ताफ़ भाई का मौक़िफ़ शुरू दिन से एक ही है। अल्ताफ़ भाई ने कभी तुम्हारे लीडर की तरह जो है ना यू टर्न नहीं लिया। तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। और ये वजह तुम उसी एक तुम कहते हो कि पीटीआई एक अवामी जमात है और उसे अवाम ने वोट दिए हैं। कोई शक नहीं है, पीटीआई अवामी जमात है, अवाम ने पीटीआई को वोट दिए हैं। इमरान खान जो है वो अवाम का नुमाइंदा है, अवाम ने उसको मुंतखब किया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने अभी तुमसे कहा कि एमक्यूएम जो है उसको भी तो, एमक्यूएम भी तो अवामी जमात है। और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ये करोड़ों आवाम के गैर मुतनाज़ मुत्तफ़िक़ा बानी व कायद हैं। इस हकीकत से तुमको इनकार क्यों है? तुम पीटीआई को जब इस बात पर तुमको मिर्चें लगी कि पीटीआई को माफिया क्यों कहा गया, वो आवाम की जमात है, उसे आवाम वोट देते हैं, और जब तुम बकवास कर रहे हो, एमक्यूएम पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हो, एमक्यूएम आवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है। तमाम तर ऑपरेशन करने के बावजूद, गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इंसानी पाबंदियां लगाने के बावजूद, क्या तुम अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत, तुम्हारे फ़ौज और आईएसआई के जर्नल अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत आवाम के दिलों से निकाल सके? और अगर निकाल दी होती तो तुम क्यों भागे भागे अल्ताफ़ भाई से इंटरव्यू लेने आते? क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें अल्ताफ़ भाई से इंटरव्यू लेने की? अजीब आदमी हो यार। एक तरफ कहते हो पीटीआई को माफिया ना कहो, वो अवाम की नुमाइंदा जमात है, दूसरी तरफ अवाम की मुंतखब अवाम की नुमाइंदा जमात एमक्यूएम, और अल्ताफ़ भाई पर तुम फ़ौज और आईएसआई के घिसे पेटे इल्ज़ामात दोहराते हो। शर्म नहीं आती तुमको? पीटीआई को माफिया कह दिया तो तुमको मिर्चें लग जाती हैं, और जब कोई फौजी जर्नल अवामी जमात एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाए तो आप बेशर्मी से कहते हो कि ये फ़ौज के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। और ये क्या मुनाफिकत है? किस लिए? वजाहत, बानी व कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई अवाम के महबूब लीडर हैं, इन करोड़ों अवाम के दिलों में बसते हैं। तुमको अपने प्रोग्राम में अल्ताफ़ भाई का नारा याद रहा, लेकिन उसके बाद अल्ताफ़ भाई ने जो मुतादिद मरतबा माफ़ी मांगी वो याद नहीं रही, उसका तस्करा करना तुम्हें याद नहीं रहा। तो क्या तुम्हारी इल इंटेंशन नहीं तो क्या है? ऐसा लगता है वजाहत कि तुम्हें एक मखसूस टास्क दिया गया है, और टास्क क्या है कि जब तक तुम मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनकी जमात एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बेबुनियाद घिसे पटे झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाओगे, अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ बात नहीं करोगे, तो फ़ौज और आईएसआई से तुम्हारे मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे, तुम्हारी सेटिंग नहीं हो सकती। इसीलिए तुमने एक सड़क छाप किसी उमैर शम्स को अपने साथ बिठाकर उसको तज्जिया निगार बना के शो कर दिया, उससे सवालात ले रहे हो और अल्ताफ़ भाई पर बहुतान तराशी करते हो। शर्म नहीं आती तुमको, बेशरम आदमी? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मगर वजाहत याद रखो, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहा है मेरा एमक्यूएम का, मैंने भी सहाफ़त में बड़ा अरसा गुजारा और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी ये फ़ौजी जर्नलों के साथ उनकी गोद में गुजरी है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फ़ौज और आईएसआई के जर्नलों की आंख का तुम तारा क्यों बने रहे, और आज अगर तुम्हारे मामलात इमरान खान की वजह से बिगड़े हैं तो उसके पसे पर्दा क्या कहानी है, मुझे वो भी अच्छी तरीके से पता है।
لیکن تم اگر فوج اور آئی ایس آئی سے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے الطاف حسین بھائی کا کاندھا استعمال کرو گے اور الٹی سیدھی بکواس کرو گے تو یاد رکھو وجاہت، منہ کے بل گر جاؤ گے، منہ کے بل۔ الطاف بھائی فقیر منش آدمی ہے، میرا قائد خدا کا مخلص بندہ ہے، خدا کا مخلص بندہ، ہر مظلوم کا حامی ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرنے والا ہے، ہر ظلم کے خلاف، ہر جبر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والا ہے۔ ایسی صلاحیت دی ہے میرے قدرت نے میرے قائد کو۔ تو میرا قائد خدا کا ایسا مخلص بندہ ہے کہ اسے جلد یا بدیر منافق کی اصلیت اور منافقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن تم نے نہ صحافت کی، یہ جو تم نے گزشتہ روز اپنے پروگرام میں جو حرکت کی ہے، یہ صحافت ہے نہ سیاست ہے، میری نظر میں صرف اور صرف ضلالت ہے۔ غور کرنا میری بات کو، اور آئندہ آئی ایس آئی اور فوج سے سیدھے اپنے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے ان سے سیٹنگ کرنے کے لیے الطاف بھائی کا کاندھا استعمال مت کرنا۔ خبردار، خبردار، بالکل خبردار۔